سوچ رہا تھا کہ میں رہنما پی ٹی آئی بولوں، میری زبان پر آتے آتے رک گیا، کیونکہ ابھی تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ ایکٹیولی پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی وکالت آپ ضرور کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کا کیس ہے. تو اس پہ ہی سب سے پہلے ذرا رہنمائی فرما دیجئے، کلیریفیکیشن دے دیں. آپ کو رہنما پی ٹی آئی بولا جائے حامد خان صاحب؟ دیکھیے، میں نے کبھی پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، ایک دن کے لیے نہیں کبھی چھوڑی. تو میں تو فاؤنڈر ہوں پارٹی کا. رہنما کہیں نہ کہیں، میں کم از کم ممبر اور ورکر ہوں پارٹی کا. یہ اور کبھی ایک دن کی بھی ڈسکنٹینیوٹی نہیں آئی. ٹھیک ہے، میرے اختلافات بیچ ہو میں سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ عرصے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ گئے. پارٹی ایک پوری کی پوری ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک ادارہ ہوتی ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈسینٹرس بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر کسی وجہ سے پارٹی ہیڈ کے ساتھ کسی پارٹی ورکر کے کوئی اختلافات ہیں تو اس نے پارٹی چھوڑ دی، یہ بات بالکل غلط ہے. نہیں، لاسٹ ٹائم جب آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے تھے تو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، کچھ لوگوں کے نام لیے تھے اور کہا تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا پی ٹی آئی کا فیس ہیں، تو آپ نے کہا تھا اگر وہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں تو اس پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو پی ٹی آئی میں ہیں. تو اس وجہ سے مجھے ضرورت پڑی یہ سوال آپ سے پوچھنے کی. بہرحال آگے بڑھتے حامد خان صاحب، میں ان کو پی ٹی آئی میں نہیں مانتا. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں مانتا، آج بھی نہیں مانتا. اور بتائیے. لیکن سر آپ کے نام ماننے سے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں، وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہ پی ٹی آئی کا فیس ہے، وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بیانات دیتے ہیں عمران خان صاحب کے بہاف پر. میں نہیں، دیکھیے میں اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہوں، میں کسی اور کا نہیں دے رہا. میں اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہوں. اچھا حامد خان صاحب، اور بینگ اے فاؤنڈر آف دی پارٹی میں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایشو کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو کہا کہ آرمی چیف کی تقرری انتخابات تک مؤخر کی جائے، ایک وکیل کی حیثیت سے انہوں نے کہا کہ وکلاء کے ساتھ مشاورت بھی ہوئی اور اس کی پروویژن موجود ہے یا ہو سکتی ہے. تو ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے کہ آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیے، یہ آئین کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ قانون کا ہے، آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے، جس میں کہ 2019 میں امینڈمنٹ کر کے انہوں نے ایکسٹینشن کی پروویژن ڈالی تھی. ایکسٹینشن کی پروویژن تو ایک ڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے اور اسی ڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو نوٹیفیکیشن ہوئی تھی. لہٰذا وہ تاریخ تو جب وہ ختم ہو جائے گی وہ نوٹیفیکیشن، تو ان کی جو سیکنڈ ٹرم ہے، جسے ہم سیکنڈ ٹرم ہی کہیں گے، ایکسٹینڈڈ ٹرم، وہ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر اس سے آگے وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ 64 سال کی عمر نہیں ہوئی ابھی ایکسٹینشن اس کو دی جا سکتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس کے لیے ایک نئی نوٹیفیکیشن ہوگی کہ وہ ایکسٹینڈ کرتے کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے فرسٹ ایکسٹینشن بھی نہیں دینی چاہیے تھی، وہ غلط تھا، اس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہیں. بیشتر ممالک میں ایک ٹرم ہوتی ہے آرمی چیف کی، ایک سے زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے ہوتی ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ پہلی ایکسٹینشن بھی غلط تھی اور مزید ایکسٹینشن بھی میں نہیں سمجھتا بغیر نئی نوٹیفیکیشن کے قانون کے مطابق ہوگی. ظاہری بات ہے اگر 29 نومبر کو موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف کی مدت پوری ہو رہی ہے ایز چیف آف دی آرمی سٹاف، تو اس کے بعد وہ کنٹینیو کرتے ہیں آفس، تو اس کے لیے نوٹیفیکیشن تو نیا ہوگا. حامد خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کے بغیر تو کنٹینیویشن ہو نہیں سکتی ہے. لیکن بات ہو رہی ہے اس وقت کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعیناتی کو جو کہ 29 نومبر تک ان کی ہے ابھی، اس کو مؤخر کیا جانا چاہیے، اس فیصلے کو مؤخر کیا جانا چاہیے. تو وداؤٹ ایکسٹینشن اس کو مؤخر کرنا پاسبل ہے؟ وہ قانون میں نے بھی پڑھا ہے جو عمران خان صاحب کے زمانے میں 2019 میں ایکسٹینشن کے حوالے سے لے آئے تھے، اور جس میں 64 برس میکسیمم ایج لیمٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دی تھی. تو باجوہ صاحب کی عمر تو ابھی 61-62 سال ہے میرے خیال میں، 2-1 سال ان کے پاس قانون کی حوالے سے دیکھا جائے تو پڑے ہیں. تو مؤخر ہو سکتی ہے اور پھر ایکسٹینشن ہی ہوگی تب تک آپ کے خیال میں، جو خان صاحب یہی سجیسٹ کر رہے ہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میری ان سے اس مسئلے پہ بات نہیں ہوئی. لیکن قانون کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں
کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کیونکہ قانون بنا دیا گیا، لیکن ایکسٹینشن میں سمجھتا ہوں کسی طور پر بھی ہونی مناسب نہیں ہوگی۔ کافی پہلے ہی 6 سال ایک شخص کو آپ نے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا ہے، وہ ملک کے لیے، ملک کے اداروں کے لیے، ملک کے آئین کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کئی ممالک میں آپ جانتے ہیں کبھی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، لوگوں کو چیف آف آرمی سٹاف کا نام تک نہیں پتہ ہوتا، وہ پروفیشنل آدمی ہے، کچھ عرصے کے لیے تعیناتی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے، پھر نیا آ جاتا ہے۔ اس مسئلے پر کوئی اتنا زیادہ جو ایمفسس آ گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، ویسے پہلے بھی تھا لیکن اب بہت سامنے مطلب ہے آبویسلی جو سامنے آیا ہے وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔